السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 24ویں پارے کی انشاءاللہ مختصر سی تشریح آپ کے سامنے، جس کی ابتدا سورہ زمر کا بچا ہوا حصہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین ابتدا کے اندر آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے، اس کے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں کفر کا ذکر کیا، لوگوں کی شرکیات کا ذکر کیا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اگر پکارتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی قدرتوں کو بتانے کے بعد کہ میں آسمان زمین تخلیقات کا کرنے والا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب اتنا سب کچھ اللہ کرنے والا، اس ساری کائنات کا چلانے والا، تو کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو چاہیے کہ بندہ اللہ کو پکارے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کا خالق اور مالک ہے۔ یہاں تک کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 38 کے اندر کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا کون، تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر کہیے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ اگر اللہ رب العالمین میرے ساتھ کسی برائی کا، تکلیف کا ارادہ کر لے تو کیا یہ سب مل کر اس تکلیف کو ہٹا پائیں گے؟ اور اللہ اگر میرے ساتھ کوئی رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک پائیں گے؟ کہہ دیجئے کہ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ، اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ سکھا رہا ہے، ہمیں تخلیق کا مقصد سکھا رہا ہے کہ بندہ مومن اس مقصد کو سمجھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، کیونکہ اگر اللہ تکلیف دینے پر آئے گا تو کوئی بچا نہیں پائے گا، اور اللہ اگر فائدہ دینے پر آئے گا تو کوئی روک نہیں پائے گا۔ اور چاہیے کہ ایک بندہ مومن ہمیشہ ہر وقت صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ ذکر کرتا ہے کہ جب انسان، ایک تو ہوتا ہے انسان کی موت اور ایک ہوتا ہے سونا۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں بتاتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تب بھی اور جب سوتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین روح کو قبض کرتا ہے، یعنی روح کو نکالتا ہے، روح چلی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے موت کا فیصلہ کیا ہے وہ مر جاتے ہیں، اور جن کے لیے زندگی کا فیصلہ کیا ہے تو ان کی نیند سے بیدار ہوتے وقت اللہ رب العالمین ان کی روح کو لوٹا دیتا ہے، جب تک کہ اللہ رب العالمین انہیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اسی لیے نیند کو موت کہا جاتا ہے، موت چھوٹی موت، موت صغرا جس کو کہا جاتا ہے، کہ ایک طریقے سے آدمی اس میں بھی مر جاتا ہے۔ اگر اللہ روح کو نہ لوٹائے تو ہم زندہ نہ بچیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس میں بھی تم اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں سو کر اٹھتے ہو تو دوبارہ نئی زندگی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 53 کے اندر ان مومنوں کو خطاب کرتا ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، حرام کاریاں کی ہیں، کوئی بھی گناہ کیے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے۔ سوچئے دنیا کے اندر اگر ہم کسی سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور ہمارا رب وہ ہے کہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گناہ کیے ہیں تم نے، خطائیں کی ہیں تم نے، لیکن جب بھی تم سادہ دل لے کر آؤ گے، نیک نیت لے کر آؤ گے، ندامت لے کر آؤ گے، معافی لے کر آؤ گے، تو وہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دیجئے کہ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندے الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یقیناً وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سوچیے اللہ رب العالمین کیسا ہمارا رب، کیسا ہمارا خالق، جو کہتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جتنی مائیں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہیں نا، اللہ نے 1% اپنی محبت کا ان میں ڈالا ہے، 99% اللہ کے پاس ہے، تو وہ کتنا رحیم ہوگا، وہ کتنا غفور ہوگا، وہ کتنا غفار ہوگا، وہ کتنا زیادہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا۔ تو چاہیے کہ بندہ اس کو پکارے، چاہیے کہ بندہ اس کے آگے جھکے۔ ٹھیک ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مایوس ہو جاؤں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ میرے گناہ معاف نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر حال میں معاف کرنے والا ہوں، میں ہر وقت معاف کرنے والا ہوں، بس بندہ میرے پاس آئے تو صحیح، مجھ سے مانگے تو صحیح۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی سنگینی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اللہ کے نبی کو خطاب کرتے ہوئے شرک کی سنگینی بتاتا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی یہ بات، اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی ہم نے یہی بات وحی کی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو ہم آپ کے اعمال کو برباد کر دیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جبکہ یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کے نبی سے شرک کریں، پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قاعدہ نبیوں پر لگا دیا کہ اگر کوئی نبی بھی شرک کرے گا تو اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، تو سوچو تمہارا عالم کیا ہوگا۔ نبی تو برگزیدہ ذاتیں ہوتی ہیں، نبی تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ ان کو ہی خطاب کر رہا ہے، مطلب امتیوں کو کتنا سوچنا چاہیے کہ ہم کبھی شرک نہ کریں، ہم کبھی کوئی ایسا عمل نہ کریں جس میں اللہ کے ساتھ شرک ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین مشرکوں کو کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے، سورت کو سورہ زمر کہا جاتا ہے، زمر مطلب ہوتا ہے صف در صف کہیں پر آنا، تو اللہ تعالیٰ آخر میں ذکر کرتا ہے کہ جہنمیوں کو اللہ رب العالمین صف در صف بلائے گا، اسی طرح جنتیوں کو صف در صف اللہ تعالیٰ بلائے گا، سب کو اللہ کے سامنے، اور خاص طور سے جہنمیوں کو گھسیٹ کر لایا جائے گا رب العالمین کے سامنے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ غافر، غافر کہا جاتا ہے معاف کرنے والا، جو اللہ رب العالمین ہے، جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ، سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول، کہ اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ شدید العقاب، بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے، ذی الطول نعمتیں کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، یقیناً اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہا ہے، پھر وہی بات بتا رہا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو معافی مانگو اللہ سے، توبہ کرو اللہ کے سامنے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین تخلیقات کا جب ذکر کرنے پر آیا تو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے رب کے عرش کو جن فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، یعنی فرشتے جو عرش کو اٹھانے کی ذمہ داری پر ہیں، جو سب سے مقرب اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب تیری رحمت تو ہر طرف وسیع ہے، تیرا علم تو ہر طرف وسیع ہے، اے اللہ جو توبہ کرتے ہیں تو انہیں معاف کر دے، اے اللہ جو تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں انہیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ تو انہیں اس جنت کے اندر داخل کر دے جو ہمیشگی والی جنت ہے، اور اسی طریقے سے ان کے باپوں کو، ان کے بیوی بچوں کو، تمام کو معاف کر دے جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی عمل کرنے والوں کے لیے تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کتنی فضیلت والا یہ عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى علی اللہ من شیء، اللہ رب العالمین لا یخفى، اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی، اور اس دن اللہ رب العالمین کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کے پاس ہے، کون بادشاہ ہے، کون خالق ہے، کون مالک ہے، کس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بتاؤ صرف اللہ کے پاس جو اکیلا ہے، قہار ہے، بہت زیادہ غالب ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کا بار بار حکم اس لیے دیتا ہے کہ مومنین اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کی طرف جھکیں۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیقات کا، پھر آسمان اور زمین کا واپس ذکر کیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا تھا کہ ایسا کر میرے لیے کوئی ایک چڑھاؤ بنا دے، ایک سیڑھی بنا دے، ذرا میں آسمان میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا رب کون ہے۔ دیکھیے نہیں کتنا زیادہ اس کے اندر تکبر تھا، کتنا زیادہ اس کے اندر گھمنڈ تھا کہ اللہ رب العالمین کو بھی وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ دیکھوں ذرا دیکھ کرتا ہوں کون ہے رب، دیکھوں ذرا دیکھ کرتا ہوں کون ہے خالق و مالک۔ غیر اللہ رب العالمین اس کے اس کفر کا اس لیے ذکر کرتا ہے کہ مومنین کو ہمیشہ تکبر سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین ان لوگوں کا انجام آیت نمبر 46 کے اندر ذکر کرتا ہے کہ یہ فرعون کا لشکر، یہ فرعونی لوگ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، ان کے اوپر اللہ کا جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان لوگوں پر آگ جو ہے صبح شام پیش کی جاتی ہے۔ یعنی ان میں سے جو اللہ رب العالمین اسی آیت سے لوگ قبر کا عذاب بھی ثابت کرتے ہیں کہ دن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رات دن عذاب دیا جاتا ہے، تو ابھی عذاب کہاں ہے؟ ابھی عذاب قبر کے اندر ہے۔ اللہ کہتا ہے دن رات ان پر عذاب پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ آل فرعون آ جاؤ اشد عذاب کے اندر، یعنی اور زیادہ، اس سے زیادہ خطرناک عذاب اب تمہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ہم مومنوں کو ایک طریقے سے اطمینان دیتا ہے، سکون دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 51 کے اندر کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ یقیناً ہم، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اپنے رسولوں کی، ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کے اندر، اور اس دن بھی جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، یعنی قیامت کے دن۔ سوچئے آپ محتاج ہیں، آپ مظلوم ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کے اوپر ظالم ہے، آپ کے اوپر طاقتیں ہیں، دنیا بھر میں آپ پر ظلم ہے، پر
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارا وعدہ ہے نبی کی مدد کرنا، ہمارا وعدہ ہے مومنوں کی مدد کرنا، اور جب اللہ کسی کا ناصر بن جائے تو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس میں مومنوں کے لیے یقیناً بہت بڑی یعنی آزمائش کے ساتھ ساتھ بہت بڑی صبر والی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیت نمبر 57 کے اندر کہتا ہے کہ بتاؤ، آسمان اور زمین جو اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے زیادہ وسیع اور عریض ہیں، ان کا پیدا کرنا بڑی بات ہے، تمہارا پیدا کرنا بڑی بات ہے، لیکن تم سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو، یعنی اپنی تخلیق کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان جو پیدا کر سکتا ہے، انسان کو پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ سب اللہ رب العالمین کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے، ہمیں جھکنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 60 کے اندر، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم، پھر تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس میں دو چیز پتہ چلتی ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے مانگو، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگو، جھکو، اور خاص طور پر جب یہ رات اور دن چل رہے ہیں، اسپیشل والے تاک راتیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسپیشل دن چل رہے ہیں، اس میں تو اور زیادہ دعائیں مانگو۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ دعا عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے ہیں، اس کا مطلب دعا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے فرض عمل کے علاوہ بیٹھ کر، ہاتھ اٹھا کر، سجدے میں گر کر دعا بھی مانگتا ہے تو اسے عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو شخص دعائیں نہیں مانگتا ہے اللہ اسے تکبر والا کہتا ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو ایٹیٹیوڈ اتنا ہے کہ گویا کہ اسے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھکو اور اللہ رب العالمین سے مانگو، کیونکہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے آج کی آیتوں کے اندر، اس کے بعد والی آیتوں کے اندر تخلیقات کا ذکر، انسان کو کیسے بنایا گیا اس کا ذکر، اسی طرح جہنم کا کچھ تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اس کے بعد سورہ فصلت، سورہ فصلت کہا جاتا ہے کہ بیان کی گئی، ڈیٹیل دی گئی آیتیں جو اس قرآن کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورت کی ابتدا کے اندر آیت نمبر 10-11 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، زمین کے اندر نہریں ہیں، زمین کے اندر پانی ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پوری زمین کو اللہ نے 4 دن میں بنایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کی صرف 6 دنوں کے اندر۔ رب العالمین کہتا ہے کہ سوچو کتنا عظیم وہ رب ہے، کیسی عظیم اس کی بادشاہت اور قدرت اور طاقت ہے، کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دنوں کے اندر بنائی۔ وہ بھی ایک سمجھانے والی بات ہے، ورنہ اللہ رب العالمین جب بنانے پر آئے تو وہ تو کن فیکون والا ہے، اسے تو اتنی بھی ضرورت نہیں کہ وہ اتنے دن لگائے، پھر بھی اللہ رب العالمین ہمیں سمجھانے کے لیے اس بات کو بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت عظیم چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 20-21 کے اندر کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے کانوں سے گواہی لے گا، ان کی آنکھوں سے گواہی لے گا، ان کی چمڑیوں سے گواہی لے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ دیکھیے آپ، آج سے 1450 سال پہلے جہالت کا دور، اونٹوں پر سفر کا دور، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، سائنس نہیں، اس دور میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ہم تمہاری آنکھ سے گواہی لیں گے، کان سے گواہی لیں گے، چمڑی سے گواہی لیں گے، اور صحابہ ایمان لائے، مطلب ان کا ایمان کتنا عظیم ہوگا۔ آج ہمارے لیے تو سمجھنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہا ہے کہ ہم جب چمڑیوں سے کہیں گے، چمڑی جب گواہی دے گی تو انسان چلا کر کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ تم ہمارے اپوزٹ ایویڈنس کیوں بن گئے، گواہ کیوں بن گئے، گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی، جو جس چیز کو چاہے بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، اور اسی نے پہلی مرتبہ بنایا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے کیا ہوگا۔ میری آنکھیں، میرے کان، میری چمڑی، میرے جسم کا حصہ جو ہر گناہ میں میرے ساتھ، ہر برائی میں میرے ساتھ، ماں باپ کی نافرمانی میں میرے ساتھ، حرام کمانے میں میرے ساتھ، دھوکے دینے میں میرے ساتھ، حرام کاروبار میں میرے ساتھ، ہر حرام ہر حلال میں میرے ساتھ، میں اپنے جسم سے کیا چھپا پاؤں گا؟ کچھ نہیں چھپا پاؤں گا۔ میری یہ چمڑی، اسکن اگر میرے خلاف ہو جائے گی تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اس رمضان کے اندر سوچ لو، ایک مرتبہ جھک جاؤ اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چمڑیوں سے بھی گواہی لے گا۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نمبر 22 کے اندر وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو، کہ گواہی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چھپاتے ہو نا ان چیزوں کی بھی یہ سب گواہی دیں گے، اور تم لوگ اس چیز کے بارے میں زیادہ غور نہیں کرتے ہو، چاہیے کہ تم غور کرو، چاہیے کہ تم اس چیز کے بارے میں سوچو۔ اس کے بعد
آج کی تشریح کے اندر تقریباً اینڈ میں اللہ رب العالمین مومنین کو استقامت کی دعوت دیتا ہے، جس کی آج ہمیں سخت ضرورت ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جم جاؤ، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جم جاؤ، ہر حلال کے لیے جم جاؤ، ہر حلال کے خلاف جم جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، طاقت سے قوت سے ایک ساتھ جمع ہو کر کھڑے ہو جاؤ، مت ڈرو کہ تمہارے خلاف کون ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 32 کے اندر، 30 اور 31 اور 32 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ فصلت کے اندر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے زبانوں سے کہا کہ ہمارا رب اللہ، اور پھر اس کے بعد کہے ہوئے جملے پر جم بھی گئے، یعنی صرف کہنے والے نہیں، جمنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے کہ جنہوں نے پہلے تو کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر کہے ہوئے جملے پر جم گئے۔ جمنے کا مطلب عمل کرنے والے بن گئے، جھکنے والے بن گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو جانتے انعام اللہ کیا دے گا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتوں کو نازل کرے گا، اور فرشتے نازل ہو کر جانتے ہیں کیا بشارت دیں گے، اللہ تخافوا، خوف مت رکھو، ولا تحزنوا، حزن و ملال مت کرو، یعنی جو آنے والا اس کا خوف مت کرو، جو چلا گیا اس کا ٹینشن مت کرو، وابشروا بالجنہ، اور انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اور اس کے آگے بہت پیاری چیز ایک مومن کے لیے جو جمتا ہے، استقامت کا ثبوت دیتا ہے، وہ مثال کے طور پر کسی نے دین قبول کیا وہ بھی جم گیا، جو دین میں ہے پیدائشی وہ دین میں جم گیا، ہر حال میں دین پر جمع رہا، ہر تکلیف میں دین پر جمع رہا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ عزت کا دینے والا کوئی اور ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں ان کے سامنے غلامی کر لوں تو مجھے عزت مل جائے گی، وہ صرف اللہ کے سامنے جھکا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، تمہارے دوست ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ، اور جنت میں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم ڈیمانڈ کرو گے، جو تم چاہو گے، جو تمہاری شہوت ہوگی، اللہ تعالیٰ سب تمہیں دے گا۔ سوچو اللہ جب کسی کا ولی بن جائے، اللہ جب کسی کا دوست بن جائے، اسے کون سی تکلیف ہوگی، کون سی پریشانی ہوگی۔ یقیناً ایک مومن کو جمنا چاہیے، دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے تک کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے اخیر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 33 کے اندر ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی دنیا بھر کی تم باتیں کر لو، دنیا بھر کی تم اسپیچز دے لو، دنیا بھر کی تم چیزیں کر لو، پر اللہ کی نظر میں سب سے پیاری بات اس کی ہے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی وہ مولوی، وہ حافظ جسے تم بہت حقیر سمجھتے ہو، اللہ کی نظر میں وہ سب سے عظیم ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، حلال کی طرف بلاتا ہے، حرام سے روکتا ہے، اور رب کی نظر میں سب سے افضل وہی ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ تو اس لیے اپنے دن و رات کے اندر کچھ ٹائم دین کے لیے مقرر کرو، دین کی دعوت کو عام کرو، شریعت کو عام کرو، پھیلانے کے لیے محنتیں کرو، لوگوں کو جوڑنے کے لیے محنتیں کرو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری دینی فریضہ ہے، اگر ہم اس کو ادا نہ کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، ان دنوں میں جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں تو اسے قبول فرما لے، اور اس قرآن کے سمجھنے کو تو قبول فرما لے، اور ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔